बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनजे ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे MS एक्सेल का मोस्ट पावरफुल टूल पिवट टेबल। पिवट टेबल बुनियादी तौर पर लार्ज नंबर ऑफ डाटा को क्विकली समराइज करने और रीऑर्गेनाइज करने में आपको मदद देता है ताकि आप अपनी मतलूबा रिपोर्ट्स या रिजल्ट्स को जनरेट कर सकें। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले एक ट्यूटोरियल में यहाँ पे जो डेमो नज़र आ रहा है सेल्स रिपोर्ट का, ये बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा है। जब आप इस पर पिवट टेबल अप्लाई करेंगे, आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि पिवट टेबल कितना क्विकली अपने टास्क को परफॉर्म करता है और कुछ ही क्लिक्स पे आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। हम ये रेंज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल अप्लाई करते हैं तो आप देखें ये पिवट टेबल अप्लाई हो गया एक नई शीट पे। तो आपके पास सारे का सारा जो डाटा है आपके पास क्विकली जो है वो समराइज फॉर्म में नज़र आ गया। आप देख सकते हैं एम्प्लॉई एडम ने क्या सेल किया, अजहर ने क्या सेल किया, क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, सारी डिटेल्स आ गई। इसका चार्ट बनाना चाहते हैं, एक क्लिक करेंगे चार्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही क्विकली जो है पिवट टेबल आपके टास्क को परफॉर्म करता है और बहुत सारे आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है जिससे आप अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो उनको आप मुख्तलिफ़ तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स को इस तरह से समराइज फॉर्म में मुख्तलिफ एंगल से इनको आप अपने डाटा को देख सकते हैं। तो अब सीखते हैं कि पिवट टेबल के फीचर्स क्या हैं, किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने एक सेल्स कमीशन रिपोर्ट है जिसमें एम्प्लॉई नेम आ गया, डेट, स्टॉक नेम, क्वांटिटी, इसकी कॉस्ट वैल्यू पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल, कमीशन पर यूनिट और टोटल कमीशन। यहाँ पे हम पिवट टेबल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने रेंज को सेलेक्ट करना है, हेडिंग्स और बाकी सारे डाटा को। नीचे जो भी आपको टोटल नज़र आ रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट के टैब पे जाएंगे। इंसर्ट में आपको पहला ऑप्शन पिवट टेबल का नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन हुई है छोटी सी जिस पर लिखा है क्रिएट पिवट टेबल। आपने इसको सिर्फ ओके को प्रेस करना है तो एक नई शीट पर आपको पिवट टेबल नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये एक आप विंडो देख रहे हैं जो कि पिवट टेबल की है और राइट साइड पे आप ये सारा फील्ड्स देख रहे हैं पिवट टेबल की। अब इस विंडो के बाहर क्लिक करेंगे, फील्ड ख़त्म हो जाएगी। आपको इसी सेक्शन में रहना है ताकि आप अपनी फील्ड्स को अप्लाई यूज़ कर सकें। तो आप सबसे पहले एम्प्लॉई नेम की हमने डिटेल ली, एम्प्लॉई नेम पे क्लिक करेंगे तो सारे एम्प्लॉई नेम आ जाएंगे। स्टॉक नेम के बाद आप क्वांटिटी ले लें और उसके बाद डेट। इस तरह से आपको पता चल गया कि एडम ने 52 आइटम सेल्स की हैं। फ्रिज किस डेट को सेल किया है, मिनी बाइक किस डेट को सेल की है, टोटल यूनिट कितने हैं। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है एडम के साथ उसका ग्रैंड टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल और बाकी सारी डिटेल्स है। इसमें मज़ीद फील्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। टोटल कॉस्ट कितनी है आइटम्स की, उसकी टोटल सेल वैल्यू कितनी है और उसकी टोटल कमीशन कितनी है। तो इस तरह से ये सारा डाटा आपको शो हो रहा है। अब इसकी मुख्तलिफ फील्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन को देखते हैं कि आप इसके डिज़ाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये डाटा समराइज फॉर्म में आ गया है, आप जैसे चाहें इनको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। आप डिज़ाइन के टैब में जब जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन नज़र आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन जो है वो टेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपको बैंडेड रोज़ नज़र आ रही है। बैंडेड रोज़ पे आप क्लिक करेंगे तो रोज़ पे आपको लाइंस नज़र आएंगी और अगर आप बैंडेड कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम्स पे आपको इस तरह से ये सेल्स नज़र आएंगे कलर्ड। दोनों को ख़त्म कर देते हैं फ़िलहाल। कॉलम हेडर जो है वो हाईलाइट होगा और इससे दोबारा क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। रो हेडर्स पे सारे कलर ख़त्म हो गए, दोबारा क्लिक करेंगे तो कलर्स आ जाएंगे। उसके बाद ब्लैंक रोज़ है, इंसर्ट ब्लैंक रो हर आइटम जो है, जैसे ये एडम है, एडम के नीचे एक आइटम उसकी सारी डिटेल्स आ रही है सेल की और उसके बाद अज़र शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हर एक के बाद एक ब्लैंक रो आए तो आप इंसर्ट ब्लैंक रो कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ को रिमूव कर दें तो रिमूव हो सकती हैं। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है, आप चाहे तो रो ऐड कर लें। इस तरह से डाटा जो है वो प्रॉपर्ली सेपरेट शो होता है। दूसरा जो है रिपोर्ट लेआउट, अभी ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, आप आउटलाइन फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं
اس کو ٹیبولر فارم میں بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ریپیٹ آل آئٹمس لیبلس، یہاں پہ ساری آئٹمس ریپیٹ ہو جائیں گی، یعنی ہر سیل ہوئی ہوئی آئٹم کے ساتھ امپلائی نیم آ جائے گا، کیونکہ یہ امپلائی نیم وائز سیل ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ ڈو ناٹ شو ریپیٹ آئٹم، تو یہ جو ریپیٹ ہو رہی تھی یہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد رپورٹ لے آؤٹ جو ہے وہ شو ان آؤٹ لائن جو ہے وہ زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اس کو رہنے دیتے ہیں۔ اس کے بعد گرینڈ ٹوٹلز آ گیا او فور رو اینڈ کالمس، اس سے جو گرینڈ ٹوٹل ہے وہ ختم ہو جائے گا نیچے، اور اگر گرینڈ ٹوٹل آپ اون روز اینڈ کالمس تو گرینڈ ٹوٹل یہاں پر روز کا بھی شو ہوگا اور نیچے اوور آل بھی شو ہوگا۔ اس کے بعد آپ اون فور روز اونلی تو صرف روز کا گرینڈ ٹوٹل آئے گا، اور اگر آپ اون فور کالمز اونلی کریں گے تو کالمز کا بھی ٹوٹل آ جائے گا، اور ساتھ اس کا گرینڈ ٹوٹل روز کا بھی آئے گا اور اوور آل بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد سب ٹوٹلز ہے، یہاں پہ یہ بیسکلی یہ سب ٹوٹلز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ سب ٹوٹل ایڈم کے نیم کے بعد آ رہے ہیں، تو یہ بیسکلی آپ چاہیں تو یہ سب ٹوٹل ختم کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ایک دوسری طرح کے سمرائز فارم میں آ جائے گا، اور نیچے گرینڈ ٹوٹل آ رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر جو آئٹم ہے اس کا بھی سب ٹوٹل آئے، تو آپ لکھیں، آپ کلک کریں شو آل سب ٹوٹل ایٹ ٹاپ، تو ٹاپ پہ آ جائے گا سب ٹوٹل، اور اگر آپ شو آل سب ٹوٹلز ایٹ باٹم کریں گے تو ہر گروپ کے نیچے اس کا سب ٹوٹل آ جائے گا، یعنی فریج کا سب ٹوٹل، منی بائک جو آئٹم سیل کیا اس کا سب ٹوٹل، اور پھر ایڈم جو ہے ایڈم کا اوور آل سب ٹوٹل آ گیا۔ اس طرح سب کا سب ٹوٹل آ رہا ہے اور نیچے گرینڈ ٹوٹل آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ جو ہے وہ سارے کے سارے آپشنس سلیکٹ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اوور آل چیزیں جو ہے یہ کلیئر ہو گیا ڈیزائن کی۔ اس کے بعد اینالائز میں جاتے ہیں۔ اینالائز میں اس کے مور فیچرز ہیں۔ اگر آپ اس کا چارٹ بنانا چاہتے ہیں، پیوٹ چارٹ، تو آپ پیوٹ چارٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے ساتھ آپ یہاں پہ مختلف ٹائپ کے چارٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو، کومبو ہے، ریڈار ہے، یہاں پہ پائی ہے، لائن ہے، اور یہ بیسک ہے، بیسک کالم وائز۔ تو آپ اس پہ کلک کریں، اوکے کے بٹن کو دبائیں گے تو چارٹ کریٹ ہو جائے گا۔ دوبارہ کرتے ہیں، آپ یہاں پہ ڈیٹا پہ کلک کریں، اینالائز پہ جائیں، اور پیوٹ چارٹ آپ کو ٹولز کے جو یہاں پہ باکس نظر آ رہا ہے اس میں پیوٹ چارٹ پہ کلک کریں گے، اوکے کریں گے تو چارٹ کریٹ ہو جائے گا۔ تو آپ مختلف طریقے سے اپنے چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ویو کر سکتے ہیں اور آرگنائز بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو چارٹ کو فی الحال ریموو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اینالائز میں آپ کو پہلا جو آپشن نظر آ رہا ہے وہ پیوٹ ٹیبل ہے۔ آپشنس کے نیچے سلیکٹ کریں گے، مزید آپشنس نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کو لے آؤٹ اینڈ فارمیٹ، ٹول اینڈ فلٹر، ڈسپلے، پرنٹنگ وغیرہ کو شو کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کو فی الحال یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری سائڈ پہ فیلڈ اینڈ سیٹنگ ہے۔ فیلڈ اینڈ سیٹنگ میں آپ کو سب ٹوٹل اینڈ فلٹرز نظر آ رہے ہیں، اس کو اور ساتھ ہی آپ کو پرنٹ اینڈ لے آؤٹ، یعنی پرنٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، کیا اس کا لے آؤٹ ہوگا، اس کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے۔ سب ٹوٹل اینڈ فلٹر میں یہاں پہ آپ فیلڈ کو چاہے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ جو پیوٹ ٹیبل کی آپ کو فیلڈ نظر آ رہی ہے یہاں سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے اوپر فیلڈز ہیں، آپ نے کیا کیا چیزیں سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آلریڈی سلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ اس میں سے جس کو اسکپ کرنا چاہیں وہ اسکپ ہو جائیں گی، اور جس کو ایڈ کرنا چاہے وہ ایڈ ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے اسٹاک نیم لکھا ہوا ہے، اسٹاک نیم پہ وہ کلک کریں گے، یہ جیسے فریج نظر آ رہا ہے، تو اسٹاک نیم ختم کریں گے تو اسٹاک نیم ختم ہو گیا، دوبارہ کلک کریں گے اسٹاک نیم آ جائے گا۔ تو اس طرح سے ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو فلٹر نظر آ رہے ہیں، اور اس کے فلٹر ہے، کالم ہے، ویلیوز ہے اور روز ہے۔ ویلیوز میں بیسکلی جو بھی آپ کے ڈیٹا کی جو نمبرز ہوں گے، اماؤنٹس ہوں گی، ان پہ ان کو ویلیوز کے کالم میں کے باکس میں ساری چیزیں جائیں گی، جیسے کہ اس میں کوانٹٹی آ رہی ہے، کوسٹ وغیرہ۔ تو یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ ان کے مزید آپشن بھی موجود ہے۔ تو خیر ویلیوز جو ہیں وہ ویلیوز والے باکس میں آئیں گی، کالمز میں بھی ویلیوز آئیں گی، یہ آٹومیٹک آ جائے گا۔ ان کو آپ کو موو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر یہاں پر آپ اس میں سے کسی چیز کو فی الحال ضرورت نہیں ہے، آپ ویلیو فیلڈ سیٹنگ پہ کلک کریں،
جو کہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے، آپ کو اسی پہ ہی کام کرنا پڑے گا. آپ کسی بھی ایک ویلیو پہ کلک کریں ڈراپ ڈاؤن لسٹ پہ، ویلیو فیلڈ سیٹنگ، باقی کو اگنور کر دیں. ویلیو فیلڈ سیٹنگ وہ یوز نہیں ہوتی زیادہ. تو جیسے ہی فیلڈ سیٹنگ کو کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر مختلف آپشنس نظر آ رہے ہیں. سم، کاؤنٹ، ایوریج. اگر آپ ان سارے کالمس کا سم لینا چاہتے ہیں یا کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایوریج لینا چاہتے ہیں، وہ آپ یہاں سے فارمولا سلیکٹ کر کے انٹر کریں گے تو ڈیٹیل آ جائے گی. ابھی جو ہے وہ سب کا سم آ رہا ہے. اگر آپ ایوریج کریں گے تو ایوریج بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ کاؤنٹ کریں گے، ویلیو فیلڈ سیٹنگ، کاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کوانٹٹی کاؤنٹ آ گیا ہے. تو اسی طرح باقیوں کو بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق، ریکوائرمنٹ کے مطابق چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد روز میں جائیں گے تو روز میں بیسکلی آپ کے ڈیٹا آ رہا ہے کہ آپ امپلائی نیم وائز اسٹاک نیم اور ڈیٹ کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں، اور آگے ویلیوز میں ان کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ان ویلیوز، ان نمبرز، ان کوانٹٹیز وٹس ایور. اور اوپر آپ کو فلٹر نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس پوری رپورٹ کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ امپلائی کی جو سیل ہے، سیکشن ہے، اس کو اٹھا کے فلٹر میں لے کے جاتے ہیں تو سارا کا سارا ڈیٹا فلٹر ہو جائے گا اور نیچے ساری ڈیٹیلز آئیں گی آپ کو، اسٹاک نیم، ڈیٹ اور کوانٹٹی وغیرہ ویلیوز کی، اور اوپر امپلائی نیم آ جائے گا. یہاں پر یہ سارا امپلائی نیم یہاں نیچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور یہ اوپر علیحدہ سے فرسٹ رو میں چلا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو فلٹر کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. ایڈم کے بٹ جیسے یہاں پہ امپلائی نیم ایڈم آ رہا ہے، اس پہ سلیکٹ کریں گے، اوکے کریں گے تو صرف ایڈم کی ڈیٹیل آئے گی. اگر آپ ازر پہ کلک کریں گے تو ازر کی آئے گی. اور اگر آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ ملٹیپل آئٹمس، ایڈم اور ازر کو کلک کر کے دونوں کو چیک لگائیں، اوکے کریں تو ان دونوں کی ڈیٹیلز نظر آئے گی. اور اگر آپ چاہیں ان فلٹرز کو ختم کرنا تو آپ یہاں سے اس امپلائی نیم کو اٹھا کے واپس یہاں پہ رکھیں گے تو یہ دوبارہ پہلے والی فارم میں آ جائے گا. لیکن چونکہ فلٹر لگایا تھا، اس طرح سے آپ اس فلٹر کو ریموو کریں گے تو ڈیٹا پہلی والی حالت میں آ جائے گا. چاہے آپ یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ سے فلٹر کو ریموو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہوم ٹیب پہ جائیں اور یہاں پر آپ کو جو نارمل فلٹر کا آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے، یہاں سے کلیئر کریں گے تو بھی فلٹر ریموو ہو جائیں گے. اس کے بعد دوبارہ اینالائز پہ جاتے ہیں. فیلڈ سیٹنگ کی ڈیٹیلز آپ کو یہاں سے ہی بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اسی فیلڈ سیٹنگ میں شو نمبر فارمیٹ آ رہا ہے. نمبر فارمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ اپنا نمبر فارمیٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیزائن میں آپ مزید دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پر ایکسپینڈ کا اور کولیپس کا آپشن نظر آ رہا ہے. ابھی یہ فلی ایکسپینڈ ہوئی ہے ڈیٹیلز. آپ یہاں پہ جب ایڈم پہ کلک کریں گے، جو مین ہیڈنگ ہے، کیونکہ اس پہ آپ کلک کریں گے جس کے ساتھ یہ چھوٹا سا بٹن نظر آ رہا ہے، جیسے ہی آپ اس کے سیل پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ کولیپس اور ایکسپینڈ کی فیلڈ یہاں پر اوپن ہو جائے گی. جب کسی اور جگہ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ڈم ہو جائے گی، یوز نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ جہاں پہ بٹن مائنس یا پلس کا بنا ہوگا، اس پہ آپ نے رہنا ہے. اور آپ جب اس کو کولیپس کریں گے تو یہ سمرائز ہو جائے گا. جب ایکسپینڈ کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی. ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں گے، ڈیٹیل آتی جائے گی. کولیپس کرتے جائیں گے تو سمرائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد گروپ سلیکشن، ان گروپ اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. انسرٹ سلائسر. انسرٹ سلائسر بیسیکلی فلٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اگر آپ امپلائی نیم وائز ڈیٹا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ امپلائی نیم پہ کو کلک کریں، یا آپ اسٹاک نیم کو کلک کر لیں، اوکے کریں گے تو آپ کو ایک نئی چھوٹی سی ونڈو نظر آئے گی جس پر مختلف اسٹاک کے نیم لکھے ہوئے ہیں. کسی ایک پہ کلک کریں گے تو اسی کا سارا ڈیٹا آ جائے گا کہ ایئر کنڈیشن سدھارتھ نے سیل کیا ہے، کس ڈیٹ کو اور کیا اماؤنٹ ہے. اس طرح الیکٹریکل ہیٹر کا، فریج کا اور باقی ساروں کا. تو یہ ایک طرح سے فلٹر ہے جو کہ آپ کو کسی پرٹیکولر آئٹم کی ڈیٹیل دکھاتا ہے. فلٹر کو کلیئر کرتے ہیں اور اس کو ڈیلیٹ کے بٹن کو دبا کے یہاں پہ کلک کریں اور ڈیلیٹ کو دبائیں تو یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اینالائز میں آپ انسرٹ ٹائم لائن دیکھ سکتے ہیں. انسرٹ ٹائم لائن بھی ڈیٹ وائز ہوتا ہے. یہ ڈیٹ وائز ڈیٹا کو فلٹر کرے گا. آپ ڈیٹ پہ کلک کریں
और ओके के बटन को दबाएं। एक छोटी एक नई विंडो ओपन होगी, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें और किसी एक मंथ पे क्लिक करें तो ये आपको सारी डिटेल नज़र आ जाएगी। जनवरी पे क्लिक करेंगे, जनवरी का डाटा आएगा मंथ का, फेब का, मार्च का, और इस तरह से हर मंथ का जो भी डाटा होगा वो आप इस पे मंथ वाइज देख सकते हैं। अप्रैल मई का डाटा नहीं है, सिर्फ जनवरी का है, तो जनवरी का देख लिया हमने। फिल्टर क्लियर करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। इस तरह से आप रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। एनालाइज में मज़ीद ऑप्शन मौजूद है रिफ़्रेश का। रिफ़्रेश का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एडम जो है, एडम ने फ्रिज जो है 22 सेल किए हैं। अगर आप इसकी जो मेन शीट है यहाँ पर आप फ्रिज जो है 22 की जगह आप 10 लिखेंगे तो यहाँ पर डाटा पीछे आपने चेंज किया है बैकएंड पे, और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये फ्रिज की जो डिटेल है ये चेंज नहीं हुई। ये 22 जो है ये आपको 22 ही नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप एनालाइज पे जाएं, रिफ़्रेश करें डाटा। तो जैसे ही आप रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो ये डाटा वहाँ पे जो आपने चेंज किया यहाँ पर रिफ़्रेश होकर रिफ्लेक्ट होगा। कंट्रोल Z करते हैं ताकि डाटा अपनी पहली वाली पोजीशन में आ जाए। ये डाटा पहली वाली पोजीशन में आ गया है। तो रिफ़्रेश का इस तरह से ऑप्शन यूज़ करते हैं। बाकी चेंज सोर्स, चेंज डाटा सोर्स का मतलब ये, इस पर क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आपने कहाँ से डाटा, किस डाटा का पिवट टेबल बनाया है। तो आप सोर्स चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी उठा के आप किसी और, नीचे कोई कॉलम है, कोई और टेबल है, वहाँ पे भी आप लेके जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्लियर ऑल है, इसको भी छोड़ दें। क्लियर ऑल करेंगे तो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट है, आप इंटायर पिवट टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिलेक्शन के लिए है। बाकी मूव पिवट टेबल, आप किसी और लोकेशन पे इसको मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा फील्ड एंड आइटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम पहले डाटा को कोलैप्स करते हैं, समराइज़ कर देते हैं। कोलैप्स से ये समराइज़ बिल्कुल हो गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन नज़र आए फील्ड, आइटम एंड सिलेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि अगर आपको मार्जिन चाहिए किसी चीज़ का, तो मार्जिन जो है वो आएगा, अगर आप इसमें से कॉस्ट, पहले सेल वैल्यू, सेल में से आप कॉस्ट माइनस करेंगे और कमीशन माइनस करेंगे तो आपके पास इज इक्वल टू मार्जिन आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से मार्जिन के लिए आप इस तरह से इसको यहाँ पे इसको डाटे को टेक्स्ट में लेके आते हैं, टेक्स्ट में, तो ताकि यहाँ पे डाटा शो हो सके। सेल माइनस कॉस्ट माइनस कमीशन और उसके बाद मार्जिन आता है। तो उसके लिए आपको अलहदा से कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप एनालाइज पे जाएं और यहाँ पे फील्ड एंड आइटम को सिलेक्ट करें, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करें। कैलकुलेटेड फील्ड में यहाँ पर आप लिखें मार्जिन, ठीक है, जो आप बनाना चाहते हैं फील्ड या जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो लिखें। मार्जिन आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पर नीचे फार्मूला आ रहा है, फार्मूला को फ़िलहाल रिमूव करें, इज इक्वल रहने दें। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, आपको पता है कि सेल करेंगे, पहले सेल पे क्लिक करेंगे, टोटल सेल वैल्यू, और यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप माइनस के बटन को दबाएं, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वैल्यू, उसमें से फिर माइनस करेंगे, माइनस के बटन को दबाएं, टोटल कमीशन, इंसर्ट फील्ड, डबल क्लिक से भी इंसर्ट फील्ड आ जाती है। खैर टोटल कमीशन को भी माइनस किया। अब ओके को करेंगे तो साथ ही आपके पास यहाँ पे डिटेल आ गई मार्जिन की। ये सम लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये इसकी डिटेल आ जाएगी, आप इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं ऑनवर्ड्स। तो सम ऑफ मार्जिन, आप इसको ग्रॉस मार्जिन भी लिख सकते हैं। ग्रॉस मार्जिन आ गया। तो ग्रॉस मार्जिन, अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सेल वैल्यू, सेल माइनस कॉस्ट माइनस कमीशन इज इक्वल टू 177,800। तो इस तरह से ये सारी मार्जिन की जो है डिटेल आपके पास सारी ऑटोमेटिकली एट वंस आ गई। तो
تو اس طرح سے آپ فیلڈز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیوٹ چارٹ آپ کو آلریڈی بتا گیا, کلک کریں گے, کوئی بھی چارٹ سلیکٹ کریں, اوکے کریں, چارٹ بن جائے گا. فی الحال اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اینالائز میں ایک اور ہے فیلڈ لسٹ. فیلڈ لسٹ, یہ فیلڈ لسٹ ہے, اس پہ کلک کریں گے فیلڈ لسٹ ختم ہو جائے گی. دوبارہ کلک کریں گے تو فیلڈ آ جائے گی. بٹنز نظر آ رہے ہیں, پلس مائنس بٹن. بیسیکلی جو پلس مائنس بٹن ہے وہ یہ والا پلس مائنس کا بٹن ہے. تو اس بٹن سے بھی آپ یہ بیسیکلی کولیپس اور ایکسپینڈ کا ہے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ بٹن ختم ہو جائیں گے, دوبارہ کلک کریں گے تو شو ہوں گے. جب بٹن آپ نے ختم کر دی تو آپ اس کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, ایکسپینڈ کے بٹن سے آپ یہاں پہ جب جائیں گے ایکسپینڈ کولیپس پہ, یہاں سے آپ چینج کر پائیں گے. لیکن اگر بٹن آن ہوگا تو آپ ڈائریکٹلی یہاں پہ بٹن پہ کلک کر کے بھی اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں سے اگر بٹن ریموو کر دیں گے تو پھر آپ یہاں پہ کلک کر کے ایکسپینڈ نہیں کر سکیں گے. آپ کو اس فیلڈ میں ایکٹیو فیلڈ کا جو باکس ہے اس میں ایکسپینڈ اور کولیپس سے چینج کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد اس کے بعد فیلڈ ہیڈرز آتا ہے. فیلڈ ہیڈرز کچھ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ رہی ہیں, جس پہ آپ نے فارمولا لگایا ہوا ہے, جیسے یہاں پہ سم آ رہا ہے کوانٹٹی وغیرہ کا. اور باقی جو ہیڈرز ہیں وہ یہاں پہ فیلڈ ہیڈرز پہ کلک کریں گے تو ہیڈرز آئیں گے, اس کے علاوہ نہیں آئیں گے. تو اس طرح سے یہ سارے کی ساری جو فیلڈز ہیں اس کا آپ کو ایکسپوجر مل چکا ہے. آپ اپنی مرضی سے آپ ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں, رپورٹس مختلف قسم کی جنریٹ کر سکتے ہیں اور ڈیزائن بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ لاسٹلی جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کے لیے ایک آپشن بڑا بہترین موجود ہے کہ اگر آپ بینک سٹیٹمنٹ کے تھرو اپنے لیجرز بنانا چاہتے ہیں, ٹرائل بیلنس بنانا چاہتے ہیں, تو آپ پیوٹ ٹیبل سے کوئکلی اس کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کیش بک ہے APL الیکٹرانکس لمیٹڈ کی کیش بک. آپ نے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کیا, اس میں ڈیٹ آ رہی ہے, واؤچر نمبر, اکاؤنٹ نیم, کیش, فرنیچر, فکسچر, الیکٹریکل اکوپمنٹس. اس کے بعد ڈیٹیلز آ رہی ہے ان کی, کیش ان, کیش آؤٹ اور بیلنس. اب اگر آپ یہ سمجھیں ایک بینک سٹیٹمنٹ ہے اور وہاں سے آپ اپنے لیجر اور ٹرائل بیلنس بنانا چاہتے ہیں تو پیوٹ ٹیبل سے آپ بہت ہی کوئکلی اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. آپ اس ڈیٹا رینج کو سلیکٹ کریں, سلیکٹ کرنے کا بعد انسرٹ پہ جائیں, پیوٹ ٹیبل پہ کلک کریں, اوکے کریں, ایک نیا ٹیبل بن گیا. یہاں پر آپ اکاؤنٹ نیم سلیکٹ کریں گے تو سارے اکاؤنٹ نیم آ گئے. لیجرز کے لیے آپ کو اکاؤنٹ نیم چاہیے ہوتے ہیں, اماؤنٹس چاہیے ہوتی ہے اور ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی آپ ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں تو آپ نے یہ سارے لیجرز آ گئے, آپ کے پاس نیم, اکاؤنٹ نیم آ گئے. اور آپ کیش ان پہ کلک کریں گے, کیش آؤٹ پہ کلک کریں گے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر فیلڈز روز میں آ گئی ہیں تو آپ نے اس کو اٹھا کے ویلیوز میں لے کے آنا ہے. دونوں کو ویلیوز میں لے کے آئے, اس کے ساتھ کاؤنٹ لکھا ہوا ہے, کاؤنٹ کی جگہ آپ نے ویلیو فیلڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو سم لکھ دینا. اس طرح دوسرے کو بھی ویلیو فیلڈ سیٹنگ میں جائیں, سم پہ کلک کریں تاکہ سم کا فارمولا آ جائے. اب آپ کے پاس یہ ایک طرح کا ٹرائل بن گیا. آپ نے ٹرائل کے فارمیٹ میں اس کو صرف اپنی جگہ پہ کاپی پیسٹ کرنا ہے. یعنی فکس ایسٹس میں الیکٹریکل اکوپمنٹ, فرنیچر آ جائے گا, اور جو کیش ان اینڈ کرنٹ ایسٹس میں آ جائے گا, اور باقی جو ایکسپینسز ہیں وہ ایکسپینسز کے اس کے ہیڈنگ کے نیچے, اکاؤنٹ ہیڈ کے نیچے آ جائیں گے ٹرائل بیلنس میں. تو اس طرح سے آپ ٹرائل بیلنس بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ لیجر بنانا چاہیں تو کیونکہ یہاں پہ آپ کی ساری ڈیٹیل موجود ہے, تو یہاں پر آپ نے صرف ویلیوز پہ جا کے ڈبل کلک کرنا ہے, تو ایک نئی شیٹ پر اس کی ڈیٹیل بن جائے گی. تھوڑی سی چینجز آپ کریں گے تو آپ اس پہ لیجر بنا لیں گے, یعنی ڈیبٹ, کریڈٹ اور بیلنس لکھ کے اس کا لیجر بنا لیں گے. تو آج سمجھ لیں 80% آپ کا کام اس سے سولو ہو جاتا ہے. اس پہ کلک کریں, سلیکٹ آل, یہ دیکھیں اس طرح آپ سارے کے ساری ان کی ڈیٹیلز بھی بنا سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز آ گئی. تو یہ بہت ہی ہیلپ فل ٹول ہے, جس سے آپ مختلف قسم کی رپورٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اپنے ٹاسک کو کوئکلی پرفارم کر سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں یہ ویڈیوز بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوگی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ملتے ہیں مزید اسکل ویڈیوز کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.